السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ و فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کا تیرے اس ذکر پاک کی محفل میں شرکت کرنا میرے کریم قبول فرما، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، ان آنے والے بڑے مہینوں، بڑے دنوں، بڑی راتوں کا ہمیں صحیح طور پر احترام کرنے، خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے مجھ سے پیشتر رئیس القراء، استاد القراء، عالی جناب قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سماعت کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کا سننا اور قاری صاحب کا سنانا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی مسجد کے خطیب و امام صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے اس علاقے میں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اس اجتماع میں ہماری کافی مدد کی، مکمل طور پر ہمارا تعاون کیا اور ہمیں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ساتھ ہی قاری صاحب قبلہ کے ساتھ ہمارے ساتھی اشرف بھائی، جاوید بھائی، سیفی بھائی، جو دیگر ٹیم ہے، ان تمام نوجوانوں نے، ان تمام آپ کے علاقے کے غیور مسلمانوں نے اس محفل پاک کو منعقد کرنے میں بہت محنت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کریم اس محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور اس محفل میں دور دراز سے ہم سب کا آنا قبول فرما۔ ماشاءاللہ قاری صاحب قبلہ فرما رہے ہیں ابراہیم الزماں صاحب نے بھی بہت محنت کی، اور ہمارے بڑے مخلص ساتھی سہیل بھائی جو کاشی پور کے رہنے والے ہیں اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کا جن کے گھر، ذمہ داران کا جن کے گھر آنا جانا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے دین کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ جتنے لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں، نکلتے ہیں، اللہ سب کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے شعور کے مطابق چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ کہوں میرا رب اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے ذریعے نماز کی دو برکتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز کا کام ہے بے حیائی اور برائی سے روکنا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ نماز بے حیائی اور برائی سے کیا عیسائیوں کو روکے گی؟ یہ نماز بے حیائی اور برائی سے کیا یہودیوں کو روکے گی؟ یہ نماز بے حیائی اور برائی سے کیا مشرکین کو روکے گی؟ آپ کہیں گے نہیں بلکہ یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی تو صرف مسلمان کو روکے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ جن کے نام میں نے گنائے ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا نماز سے کوئی تعلق ہے، تو ظاہر ہے کہ جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز انہیں بے حیائی اور برائی سے روکنے والی نہیں ہے۔ تو نماز بے حیائی اور برائی سے مسلمان کو روکتی ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب نماز بے حیائی اور برائی سے مسلمان کو روکتی ہے تو پھر آج دنیا بھر کے مسلمانوں میں بہت سے مسلمان بے حیائی اور برائی میں مبتلا کیوں نظر آتے ہیں؟ جب یہ نماز صرف مسلمان کو روکتی ہے بے حیائی سے، جب یہ نماز صرف مسلمان کو روکتی ہے برائی سے، تو پھر مسلمانوں میں آج شرابی کیوں پائے جاتے ہیں؟ پھر مسلمانوں میں آج جواری کیوں پائے جاتے ہیں؟ پھر مسلمانوں میں آج سود خور کیوں پائے جاتے ہیں؟ پھر مسلمانوں میں آج سٹے کا نمبر نکالنے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ پھر مسلمانوں میں آج ناچنے گانے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ پھر مسلمانوں میں آج چرس چلم گانجا افیم پینے کھانے والے کیوں پائے جاتے ہیں؟ جب نماز مسلمان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو قوم مسلم کی بچیاں بے پردہ کیوں ہیں؟ قوم مسلم کی بچیاں بے حیا کیوں ہیں؟ قوم مسلم کی بچیاں بے غیرت کیوں ہیں؟ آپ بتائیں جب نماز روکتی ہے صرف مسلمان کو، پھر مسلمان برائی اور بے حیائی میں مبتلا کیوں ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ نماز یقیناً مسلمان کو روکتی ہے، لیکن ہر مسلمان کو نہیں روکتی، بلکہ اسی مسلمان کو روکتی ہے جو مسلمان نماز پڑھا کرتا ہے۔ جس مذہب کے ماننے والوں کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، نماز کی برکتیں وہاں نظر نہیں آئیں گی، اور جن مسلمانوں کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ان کی زندگیوں میں بھی نماز کی برکت نظر نہیں آئے گی۔ نماز کا کام ہے بے حیائی اور برائی سے روکنا، لیکن مسلم معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو مسلم معاشرے میں آپ کو بے حیائی بھی مل جائے گی اور برائی بھی مل جائے گی۔ کیا آپ نے کسی مسلمان کو کبھی شراب پیتا نہیں دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے کہ میں نے نہیں دیکھا، یہ صرف الزام ہے، آپ کہیں گے نہیں،
میں منبر رسول پر موجود ہوں، علماء کی موجودگی میں کہوں گا، میں نے مسلمان کو صرف سال کے 11 مہینے نہیں، رمضان شریف میں بھی شراب پیا ہوا دیکھا ہے۔ رمضان شریف میں بھی کیا آپ نے کسی مسلمان کو کبھی جوا کھیلتا نہیں دیکھا؟ کیا کسی مسلمان کو سود کا کاروبار کرتا نہیں دیکھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا کسی مسلمان کو اپنی بیوی کو سجا دھجا کر بائک پر بٹھا کر بازار سے لے جاتا مال میں گھماتا نہیں دیکھا؟ ہم نے تو داڑھی والے ٹوپی والے مسلمان کو اپنی برقع پہنی بیوی کو تھیٹر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تھیٹر میں جاتا ہوا دیکھا ہے۔ میں کون کون سی برائیاں آپ کو گناؤں اور بتاؤں؟ بلکہ میں تو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں، ارے جن برائیوں جن گناہوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا، آج اگر وہ برائیاں بھی آپ دیکھنا چاہو، وہ گناہ بھی آپ دیکھنا چاہو کہ جن برائیوں اور گناہوں کی وجہ سے پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، آج مسلمانوں میں وہ برائیاں اور وہ گناہ بھی پائے جاتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو جواب آسان سا ہے، جواب آسان سا۔ اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، اگر کسی کو ایسا مرض ہو جائے کہ جس مرض کا علاج کرنے والا ڈاکٹر پورے کولکتہ میں نہیں، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس بیماری کا علاج دلی میں ہو سکتا ہے، اس بیماری کا علاج بمبئی میں ہو سکتا ہے، کہ اس مرض کے علاج کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بامبے میں ہے، جس کے پاس ڈگری امریکہ کی ہے، اگر پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر اس بیماری کا ڈاکٹر موجود ہے، اب بتائیے ڈاکٹر بھی موجود ہے، مریض بھی موجود ہے، لیکن ڈاکٹر اپنے شہر میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، اور مریض اپنے گھر میں ہے، تو اب بتائیے اس مریض کو کیا اس ڈاکٹر سے کوئی فائدہ ہونا ہے؟ اس ڈاکٹر سے اس کو آرام ملنا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ملے گا۔ کب ملے گا؟ جب وہ مریض ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جب وہ مریض ڈاکٹر سے علاج کروائے گا، تب جا کر اس کے مرض کا علاج ہوگا، بیماری دور ہوگی۔ تو یقین مانو مسلمانوں، رب کا وعدہ حق ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے، لیکن معاشرے میں اگر بے حیائی اور برائی پائی جاتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ more than 90% مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ آج مسلمانوں میں بعض 8 والے ہیں، بعض 360 والے ہیں، اور بعض صرف کھاٹ والے ہیں۔ یعنی بعض ہیں جو 8 دن میں صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 360 دن میں صرف عید بقرعید کی پڑھتے ہیں، اور بعض ہیں کھاٹ والے، یعنی صرف وہ نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور نماز جنازہ میں بھی آج کل جانتے ہیں لوگ شامل ہوتے ہیں، تو کیوں شامل ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ ثواب ملے گا، یہ نیکی ملے گی، گناہ کبیرہ معاف ہوں گے؟ نہیں نہیں، بلکہ اب تو لوگ نماز جنازہ میں بھی شامل ہوتے ہیں تو یہ کہہ کر کہ 10 منٹ منہ دکھا کے آتا ہوں، نہیں تو اس کو معلوم ہوا کہ میں نہیں آیا تھا تو برا مان جائے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اب تو میت میں بھی لوگ جاتے ہیں تو شکایت دور کرنے کے لیے کہ 15 منٹ رک جا، پڑوسی کا انتقال ہو گیا، بس منہ دکھا کے آ جاتا ہوں، بس کاندھا لگا کے آ جاتا ہوں، ورنہ اس کے بیٹوں کو معلوم ہوا کہ میں نہیں آیا تو ناراض ہو جائیں گے، اس کا باپ میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ یوں شکایت دور کرنے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نماز کی برکتیں حق ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اگر چاہتے ہو سوسائٹی سے برائی کا خاتمہ ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ اور نہیں کرنا، آپ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنا دو۔ نماز کا پابند بننا آپ کا کام ہے، اور بے حیائی برائی سے بچانا یہ نماز کا کام ہے، نماز کا کام۔ آپ نے شب معراج ابھی ابھی منائی ہوگی نا؟ ہمارے یہاں پرسوں تھی، آپ کے یہاں کب تھی؟ پرسوں ہی نا، پرسوں ہی۔ کل دن میں تاریخ گزری 27، پرسوں رات شب معراج۔ یہ نماز کوئی معمولی چیز ہے آپ بتائیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر پر جاؤ تو واپسی میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آیا کرو۔ یہ میرے آقا کا فرمان، اور تحفہ دینا بھی سنت ہے اور تحفہ لینا بھی سنت ہے۔ دونوں باتیں سنی کہ نہیں آپ نے؟ یہاں صرف لینے کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں۔
دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے میرے بھائی۔ جب لینے کی سنت پر عمل کرتے ہو کبھی دینے کا جذبہ بھی پیدا کرو، کبھی دینے کا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، برا مت ماننا، شب برات میں لوگ اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر 200 روپے کے عطر کی بوتل پوری پلٹ دیتے ہیں۔ دادا کی قبر پر، ابا کی قبر پر، نانا کی، اپنے مرحومین کی قبر پر 200 روپے کی عطر کی پوری بوتل خرید کر پلٹ دیتے۔ ان سے پوچھو کہ اس سے قبر والے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس سے قبر والے کو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے، اگر اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہے تو تیرے عطر ڈالنے سے اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اللہ کرے ہر سنی کے لیے یہی فیصلہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اگر قبر جنت کا باغ ہے تو تیرے دنیا کے عطر کی اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو 200 کی عطر قبر پر ڈالنے کو تیار، لیکن مسجد کے امام کو سال میں ایک بار 50 روپے کی عطر دینے کو تیار نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں کسی غریب کو خرید کر اگر عطر کی ایک بوتل دے دو، وہ غریب جو خرید کر بیچارہ نہیں لگا سکتا، آپ کے دیے ہوئے عطر کو اگر جمعہ بھی لگائے گا حضور کی سنت سمجھ کر، اللہ اس کو بھی ثواب دے گا، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن آتے تھے مسجد نبوی شریف میں، اور آپ آ کر مسجد نبوی شریف کی کھڑکیوں پر، دروازوں پر، پردوں پر عطر لگایا کرتی تھی۔ کھڑکی، دروازے، پردے پر عطر لگاتے۔ لوگ کہتے کہ عمر یہ کیوں کرتے ہو؟ لوگ اپنے لباس پر لگاتے، کپڑوں پر لگاتے، امامہ پر لگاتے، چادر پر، آپ مسجد کے در و دیوار پر کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن دور دراز سے بہت سے دیہاتی آتے ہیں، غریب آتے ہیں، تپتے ہوئے صحرا میں آتے ہیں، پسینے میں لت پت آتے ہیں، تو ان کے پسینے کی بو کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، اس لیے جمعہ کے دن میں مسجد نبوی شریف کے در و دیوار کو خوشبو سے معطر کر دیتا ہوں۔ یا ہم سال گزر جائے کبھی مسجد کے امام کو نہیں دیتے خرید کر۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ ایک المیہ میں بتاؤں، چبھتی ہوئی بات برا مت مانیے گا، اپنے عنوان کی طرف چلوں گا لیکن آپ کی تربیت کرتا چلوں۔ جانتے ہمارے ایک ساتھی ہیں بامبے میں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب جو ہیں گاؤں کی مسجد کے 30 سال سے امامت کر رہے ہیں۔ امام صاحب کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے آپریشن میں 60,000 روپے لگیں گے۔ تو امام صاحب کی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے گاؤں والوں نے گاؤں سے لے کر بمبئی تک چندہ کیا۔ امام صاحب کی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے نہیں، سب کو بتا دیا کہ امام صاحب کی اتنی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ آنکھ کا آپریشن کرا سکے، اور ہم بھی اتنا جذبہ نہیں رکھتے کہ اپنی جیب سے کرا دیں، اس لیے امام کے لیے چندہ کہیں سے 500، کہیں سے 1100، کہیں سے 2000، کہیں سے 15۔ امام صاحب کی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے 60,000 کا چندہ لوگوں سے بھیک کے طور پر جمع کیا گیا، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ حضرت مجھے تکلیف اس بات کی ہے، وہ جو 30 سال سے بیچارہ 6,000 کی نوکری کرتا ہے، جب فجر میں پورا گاؤں سوتا ہے وہ اٹھ کر اللہ کا سجدہ کرتا ہے، وہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے لوگوں کو بلاتا ہے، گاؤں والوں کے کان پر جو تک نہیں رینگتا۔ وہ جو 30 سال سے نوکری کرتا ہے، اس امام کی آنکھ کا آپریشن کرانا ہوا تو بمبئی تک اس کے نام پر بھیک مانگی گئی، اور ہمارے گاؤں میں جب 10 محرم کی تاریخ آئی ہے تو 3.5 لاکھ روپے تعزیے اور لنگر پر خرچ کیا گیا۔ آج بتائیے یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد میں ایک امام 20 سال سے امامت کرتا، کبھی مسافے میں ہم نے شاید ہی اس کو 10-20 روپے دیے، کبھی مسافہ کرتے وقت شاید ہی ہم نے اس کو 10-20 روپے دیے ہو، کبھی شاید ہی ہم نے کہا ہو اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، حضرت آپ کے اس بچے کی اسکول کی فیس آپ نہیں بھریں گے، میں اپنے 4 بچوں کو پڑھاتا ہوں، آپ کے 2 بچوں کی فیس بھی میں ہی بھروں گا، اپنے گھر کی بجلی کا بل، فیکٹری کی بجلی کا بل، دفتر کی بجلی کا بل میں بھرتا ہوں، آپ کے گھر کا بل کتنا آتا ہوگا؟ میں نے تو ہر جگہ اے سی لگا رکھا ہے، آپ کے یہاں تو چلا کے بھی 2 پنکھے چلتے ہوں گے، آپ کی بجلی
بجلی کا بل بھی میں بھر دوں گا. اپنے لیے کبھی فروٹ خریدا ہو تو کہا ہو چلو امام صاحب کے بھی تو بچے ہیں, آدھا کلو ان کے لیے بھی لے لیتے ہیں, کچھ ان کو بھی دلا دیتے ہیں. بلکہ میرے بھائی برا مت ماننا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب تراویح سنانے کے لیے حافظ کوئی بمبئی جیسے شہر میں آتا ہے اور آخری عشرے میں ٹرسٹی نکلتے ہیں اس کے لیے تحفہ وغیرہ خریدنے کے لیے, تو مسجد میں آنے والے حافظ قرآن کو جو تراویح سنانے کے لیے اپنا گھر بار ماں باپ سب چھوڑ کر کئی ہزار میل کا سفر طے کر کے آیا ہے, جو 30 دن آ کر آپ کو تراویح کی نماز پڑھاتا ہے, اس کے لیے جاتے ہیں تو 150 پونے 200 روپے کے میٹر کا کپڑا خرید کر لاتے ہیں, اور وہی ٹرسٹی اپنے لیے 850 900 روپے میٹر کا کپڑا خریدتا ہے, اور امام صاحب کو حافظ قرآن کو 200 میٹر کا دے کر وہ یہ سوچتا ہے کہ امام صاحب نے اتنا مہنگا کبھی پہلے نہیں پہنا ہوگا, میں نے جو پہنا دیا وہ اپنی طاقت سے کبھی نہیں پہن سکتے. جبکہ میرے آقا نے فرمایا ہے, آقا کی سنت یہ ہے, آقا فرماتے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اے مسلمانوں, ہم نے اپنے علماء کو کیا دیا, حفاظ اکرام کو کیا دیا, ہم نے مسجد کے امام کو کیا دیا. اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, جو اصل بات بتانا مقصد ہے, 20 سال سے امامت کرتا ہو, ہم سے اس کی خدمت نہیں ہوتی, لیکن ہمارے علاقے میں اگر کوئی ننگ دھڑنگ آدمی صبح آ کر بیٹھ جائے بازار پر, چوک پر, چوراہے پر, ننگا ہو, جس نے 6 مہینے سے نہایا نہ ہو, ناک بہتی ہو, رال بہتی ہو, تھوک بہتی ہو, اگر وہ آ کر چوک چوراہے پر بیٹھے اور ہا ہو کے نعرے لگانے لگے تو شام ہونے سے پہلے پہلے ہمارے گھر کی عورتیں اس کو دودھ جلیبی کھلانے پہنچ جائیں گی. سمجھیں گی کوئی بابا آ گئے, کوئی بزرگ آ گئے, اب تو مصیبتیں ٹل جائیں گی, سب اب تو بیڑا پار ہو جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ہم اور آپ دین سے اتنا دور ہو گئے, قرآن و حدیث سے اتنا دور ہو گئے, شریعت و سنت سے اتنا دور ہو گئے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس غفلت کی نیند میں کھوئے ہوئے ہیں, ڈوبے ہوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں. آج معاشرے میں خرابیوں برائیوں کی سب سے بڑی وجہ ہماری اکثریت بے نمازی. ہم نے شب معراج منایا کیسے؟ مسجد میں جمع ہوئے, امام صاحب نے تقریر کی ہوگی, واقعات معراج بیان کیا ہوگا, فلسفہ معراج بیان کیا ہوگا, اس کے بعد چند رکعت نفل نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی, 27 کا روزہ ہم نے رکھ لیا ہوگا. لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں سفر میں جاؤ تو واپسی میں گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آؤ. اور آقا نے وضاحت کر دی, فرمایا اگر کچھ نہ ہو سکے تو چند پتھر ہی لے کر آ جایا کرو. اب چند پتھر لانے سے مراد پتھر نہیں لانا, بلکہ پتھر کی کوئی قیمت نہیں, ایسی کوئی چیز جس کی کوئی ویلو نہ ہو وہی صحیح, لیکن لاؤ, خالی ہاتھ مت آؤ. قاری صاحب نکلتے ہیں سفر پر, میں بھی جب گھر پہنچتے ہیں 2-4 دن کے بعد تو اگرچہ بیوی کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا, لیکن گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ابا 4 دن کے بعد آئے, کچھ لایا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو میرے لیے لایا ہوگا کہ نہیں, بتا ہوتا ہے کہ نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, کوئی 2 سال سعودی میں رہ کر آئے, اب جب واپس آتا ہے تو باپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لایا ہوگا, ماں کو بھی پتا ہے کچھ نہ کچھ لایا ہوگا, بیوی کو بھی پتا ہے کچھ نہ کچھ لایا ہوگا, یہاں تک کہ قریبی دوستوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لایا ہوگا. اب تو وہ دور آ گیا یہ لانے لے جانے کا. پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, تو یہیں سے کفن کا کپڑا ساتھ لے کر جاتے تھے کہ وہاں اگر انتقال ہو گیا تو کفن کے لیے محتاجی نہیں ہوگی, بلکہ کفن کا کپڑا ساتھ لے جا رہے ہیں, اور اگر زندہ واپس آ گئے تو اس کو زمزم میں دھو کر لے جائیں گے تاکہ مرنے کے بعد اسی کو کفن بنا دیا جائے. لیکن اب لوگ حج کے سفر پر جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, تو کفن کا کپڑا نہیں لے جاتے, لسٹ لے کر جاتے ہیں کہ برقع کتنا لانا ہے, کھجور کتنا لانا ہے, زمزم کتنا لانا ہے. اگر پھپھو کو دے دیا تو خالہ ناراض ہو جائیں گی, تو ایک پھپھو کے لیے بھی لکھ لو, ایک خالہ کے لیے بھی لکھ لو, ایک پھپھو کی بیٹی کی 2 مہینے کے بعد شادی ہے اس کے لیے بھی لکھ لو. اب تو لوگ یہ لسٹ لے کر جاتے کہ لانا کیا کیا ہے اور کتنا لانا ہے. آقا فرماتے ہیں تحفہ لایا کرو, تحفہ دیا کرو, تحفہ لیا کرو. اب جب نبی سفر معراج میں گئے, اس عظیم سفر پر آقا گئے کہ جس سے جہاں آپ سے پہلے کوئی نبی گیا نہیں, آپ کے بعد قیامت تک کوئی جانے والا نہیں تھا. اب جب محبوب کے واپسی کا وقت آیا, اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا. وہ محبوب جو اپنے امتیوں کو کہتا ہے سفر سے لوٹو تو تحفہ لایا کرو, اب محبوب خالی ہاتھ چلا جائے میری رحمت گوارا نہیں کرتی, اس لیے اللہ نے تحفہ
عطا کیا. ہم تحفہ گھر والوں کے لیے لے جاتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے محبوب کو گھر والوں سے زیادہ اپنی امت پیاری ہے, اسی لیے اللہ نے تحفہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے دیا. اور یہ تحفہ کیا تھا؟ یہ نماز کا تحفہ تھا, یہ اللہ کا سجدہ تھا. جب یہ تحفہ لے کر آئے میرے آقا صدیق اکبر کو اپنے سر پر رکھ لیا, عمر فاروق اعظم نے پیشانی سے لگا لیا, عثمان غنی نے ہونٹوں سے چوم لیا, مولا کائنات نے سینے سے لگا لیا. اسی تحفے کی حفاظت کرتے کرتے امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے اور یزید کے مقابلے میں یزید تحفے کو درکنار کیے بیٹھا تھا. اس تحفے کو نہیں مانتا تھا, اس تحفے کی حفاظت اور محبت نہیں کرتا تھا. امام حسین کربلا کے میدان میں اسی تحفے کی حفاظت کے لیے حالت سجدہ میں اپنی گردن کو دیتے ہیں. تحفہ پہنچا امام زین العابدین تک, انہوں نے سنبھالے رکھا. تحفہ پہنچا سید موسیٰ کاظم تک, انہوں نے سنبھالے رکھا. تحفہ پہنچا سیدنا غوث اعظم تک, انہوں نے سنبھالے رکھا. تحفہ پہنچا میرے غریب نواز تک, انہوں نے سنبھالے رکھا. لیکن جب غریب نواز نے لا کر یہ تحفہ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کو دیا, ہم نے وہ تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اور ہم نے بتا دیا اے غریب نواز, ہمیں نبی کا لایا تحفہ پیارا نہیں ہے, ہمیں اپنی دکانیں پیاری ہیں, ہمیں 2-4 ٹکے کی نوکری پیاری ہے, ہمیں IPL کا فائنل پیارا ہے, ہمیں بگ باس کا ایپیسوڈ پیارا ہے, ہمیں بیوی بچے پیارے ہیں, ہمیں اپنی فیکٹری پیاری ہے, ہمیں اپنی دکانداری پیاری ہے, ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے, ہمیں دنیا پیاری ہے, ہمیں پیسے پیارے ہیں, ہمیں نفس پیارا ہے. ہم نے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کے اس علاقے میں پہلی بار میں یہاں پر آیا, اب میں تقریر کر رہا ہوں, اب تقریر کے بعد کوئی بندہ آئے اور وہ لا کر ایک قلم مجھ کو تحفے میں دے دے, ایک پین لا کر مجھ کو تحفے میں دے. میں نے دیکھا وہ پین 5-10 روپے کی ہے, میں نے وہ پین دیکھا تو کہا تجھے پتا ہے یہ پین میری کتنے کی ہے؟ اس کے مقابلے یہ بہت زیادہ مہنگی پین ہے, ایسی چھوٹی موٹی سستی سی چیز میں استعمال نہیں کرتا. یہ کہہ کر میں اس پین کو اٹھا کر پھینک دوں, آپ بتائیے اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ اس کے دل میں خیال آئے گا خام میں ان کو تحفہ دینے کے لیے گیا, میں نے اپنی بے عزتی خود بیٹھے بٹھائی کروا لی, مجھے ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن اس کے برعکس اگر بتائیے میں نے وہ 5 روپے کی پین لے لی, میں نے جزاک اللہ کہا, میں نے شکریہ کہا اور میں نے اس کو دعائیں دی اور پھر پین کو یہاں لگا لیا. 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد قاری صاحب نے مجھے پھر یہاں دعوت دی اور میں جب یہاں آنے لگا مجھے پتا تھا اسی علاقے میں جاتا ہوں جہاں ایک بندے نے مجھ کو تحفہ دیا تھا. اب میں اسپیشلی اس پین کو اپنی جیب میں لگا کے آتا ہوں. اب جب میں اسٹیج پر آ کر بیٹھا تقریر میں نے شروع کی, اچانک اس کی نظر پڑی میری جیب پر. اس نے دیکھا 2 سال پہلے میں نے جو پین دی تھی حضرت نے وہ پین اپنی جیب میں لگا رکھا ہے. اب بتائیے فوراً اس کا چہرہ کھل جائے گا کہ نہیں کھل جائے گا؟ وہ فوراً مسکرانے لگے گا, اگل بگل میں بیٹھے سب کو بتائے گا یہ جو حضرت نے پین لگایا ہے نا, یہ جو مولانا صاحب نے پین لگایا ہے نا, 2 سال پہلے آئے تھے ماہ رجب میں نے تحفے میں دیا تھا. اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اے مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ دو, فیصلہ کرو. ہم جیسا کوئی عام آدمی کسی عام آدمی کو تحفہ دے, اگر قبول کر لے تو دل خوش ہوتا ہے اور اگر ٹھکرا دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے نبی کے لائے تحفے کو ہم نے غور نہیں کیا, یہ تحفہ سفر معراج کا ہے. اس تحفے کو دینے والا اللہ ہے اور تحفے کو لانے والے رسول اللہ ہے. ہم نے اس تحفے کو جس کی خاطر صحابہ نے میدان بدر میں قربانیاں دی تھی, میدان احد میں جانیں قربان کی تھی, جس کی خاطر نبی نے طائف کے بازاروں میں اپنے جسم ناز کو لہو لہان کرایا تھا, جس کی خاطر حضرت بلال نے کوڑے کھائے تھے. آپ سوچیں وہ تحفہ جس کی خاطر سیدنا عمر فاروق اعظم پر کبھی حملہ کیا گیا, کبھی عثمان غنی کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا, کبھی مولا کائنات پر حملے کیے گئے, کبھی کربلا کے میدان میں میرے نبی کے پورے خاندان کو اجاڑ دیا گیا. وہ تحفہ جس کی حفاظت غوث و خواجہ نے ایسے کی کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے. یہ تحفہ ہم نے اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. بتاؤ نبی کا لایا تحفہ پیٹ کے پیچھے پھینک کر دنیا میں کبھی کامیاب ہو سکو گے, کبھی عزت دار بن سکو گے؟ بتاؤ کبھی برکت حاصل کر سکو گے؟ کسی اللہ والے نے بہت پیاری بات کہی تھی. اللہ کے ایک برگزیدہ بندے نے کہا اگر ایک مسجد کے آس پاس میں 500 مسلمانوں کے گھر ہو, ایک مسجد کے اطراف میں 500 گھر ہو مسلمانوں کے, اور اس مسجد میں نماز فجر
سفر میں 50 آدمی بھی جمع نہ ہوتے ہو تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس آبادی کو بے برکتی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج دنیا کی مصیبتوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ رکھا ہے، آج دنیا کی پریشانیوں نے ہمارے گھر کا پتہ ڈھونڈ نکالا ہے، آخر یہ کہاں سے ہے، آخر یہ سب کیسے پہنچ گئے؟ جانتے ہو میرے آقا فرماتے ہیں روزانہ فجر کے وقت میں اللہ کا فرشتہ بندے مومن کی روزی لے کر آتا ہے۔ اب آپ بتائیے فرشتہ روزی کب لاتا ہے؟ 9 بجے نہیں لاتا، 12 بجے نہیں لاتا، شام کو چائے کے ٹائم پہ نہیں آتا، فجر کے وقت میں آتا ہے۔ فجر کے وقت اگر فرشتہ روزی لے کر آتا ہے اللہ کی جانب سے اور ہم دروازے کھڑکی بند کر کے مزے سے سوتے ہو تو فرشتہ باہر انتظار کرے گا کہ لاٹ صاحب اٹھیں گے تو دے کے جاؤں گا، نواب صاحب اٹھیں گے تو دے کے جاؤں گا، چودھری صاحب اٹھیں گے تو دے کے جاؤں گا۔ حساب کتاب میں رات 3 بج گیا تھا ان کو، ابھی سو رہی ہیں سونے دو، جب اٹھیں گے تو دے کے جاؤں گا۔ نہیں نہیں مسلمانوں، آپ جانتے ہو اگر پوسٹ مین ہمارا پاسپورٹ لے کر گھر پر آتا ہے، آدھار کارڈ گھر پر لے کر آتا ہے، جس کے نام کے ڈاکومنٹ ہے پوچھتا ہے وہ آدمی کہاں ہے، جواب ملتا ہے وہ تو کام پر چلے گئے۔ پوسٹ مین کہتا ہے ٹھیک ہے کل ان کو پوسٹ آفس بھیج دینا، ڈاکومنٹ لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ ہم دوسرے دن پہنچتے ہیں پوسٹ آفس میں، پتہ چلتا ہے وہ پوسٹ مین آیا نہیں۔ ہم تیسرے دن پہنچے تو پتہ چلا وہ تو نکل چکا ہے، آپ کو دیر ہوئی کل جلدی آئیے گا۔ ہم چوتھے دن پہنچے تو پتہ چلا اس کی ماں بیمار تھی وہ گاؤں چلا گیا۔ اپنا ہی ڈاکومنٹ گھر پر موجود نہ ہو تو دھکے کھانے پڑتے ہیں اس کو لینے کے لیے۔ اللہ کا فرشتہ ہمارا نوکر نہیں ہے جو ہمارے انتظار میں کھڑا رہے گا، ہم سو کے اٹھیں گے تو دے کے جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ بے برکتی تم نے مول لی ہے، یہ پریشانی تم نے خود اس کو دعوت دیا ہے۔ جانتے ہو معراج کے سفر میں میرے نبی نے جو کچھ دیکھا اس میں سے ایک منظر یہ بھی تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک چٹیل میدان، اس میدان میں بہت سے مرد و عورت کو لٹایا گیا اور فرشتے ان کے سرہانے بڑے بڑے پتھر لے کر کھڑے ہیں۔ آقا فرماتے ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا، اچانک فرشتوں نے وہ پتھر ان مرد و عورت کے سر پر مارنا شروع کیا۔ فرماتے سر پر پتھر کا لگنا تھا کہ چیخ نکلی، سر پھٹا، خون کے فوارے نکلے، وہ تڑپے، ہاتھ پیر پٹکا، پتھر لڑک کر ایک طرف چلا گیا۔ فرشتوں نے دوبارہ پتھر کو اٹھایا، پھر ان کے سرہانے آئے، سر کو پہلے کی طرح مکمل برابر کیا گیا۔ فرشتوں نے دوبارہ پتھر سر پر مارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت پر کئی مرتبہ یہ عذاب ہو رہا تھا، کئی بار ان کے پتھر سے سر کو پھوڑا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، کس گناہ کی سزا ان کو دی جاتی؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جن کو تکیوں سے پیار تھا، اللہ کا سجدہ پیارا نہیں تھا، جن کو بستر تو اچھا لگتا تھا، اللہ کا سجدہ اچھا نہیں لگتا تھا، جن کو نیند تو پیاری تھی، اللہ کی عبادت پیاری نہیں تھی۔ اللہ کا منادی کہتا الصلاۃ خیر من النوم، یہ کروٹ بدل لیتے تھے۔ اللہ کا منادی کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ چادر اور تان لیتے تھے، یہ پنکھا تیز کر لیتے تھے، یہ کھڑکی بند کر دیتے تھے، یہ نماز فجر میں غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوتے، ان کو نیند پیاری تھی، اللہ کا سجدہ پیارا نہیں تھا۔ اب قیامت تک ان پر یہی عذاب ہوگا کہ ان کے سروں کو یوں ہی پھوڑا جائے گا، سروں کو توڑا جائے گا۔ اے مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو 4 وقت پڑھتا تھا، فجر کی نہیں پڑھتا تھا۔ اب جب اس کو یہ عذاب ہوگا تو جو 4 چھوڑے بیٹھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس کو ظہر کی پرواہ نہیں، جس کو عصر کی پرواہ نہیں، جس کو مغرب کی پرواہ نہیں، اس کا حشر اور انجام کیا ہوگا جانتے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سلطان باہو لکھتے ہیں روزانہ ایک گھوڑا اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھ کو گھوڑا بنا کر پیدا کیا، اچھا ہوا تو نے مجھے گدھا بنا کر پیدا نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں ایک گدھا روزانہ دن میں 70 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ میں گدھا ہوں، لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے لوگ میرا نام میری مثال دیتے ہیں، لیکن پھر بھی تیرا احسان ہے میں گدھا بن کر پیدا ہوا، اچھا ہوا میں کتا بن کر پیدا نہیں کیا
گیا. آگے فرماتے کتا دن میں 70 مرتبہ کہتا ہے. توجہ سے سنو میری قوم کے جوانوں, رات بھر پب جی کھیلنے والوں تم بھی سن لو, رات بھر ٹک ٹاک پر لگے رہنے والوں تم بھی سن لو, اپنے آپ کو یوٹیوبر بنا کر کامیابی سمجھنے والوں تم بھی سن لو, رات بھر لوڈو اور 3 پتی کھیلنے والوں تم بھی سن لو, رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو ڈھونڈنے والوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والوں تم بھی سن لو. آپ فرماتے ہیں کہ کتا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تیرا بے پناہ کرم اور احسان ہے, میں کتا بن کر پیدا ہوا, لوگ مجھے دھتکارتے ہیں, لوگ مجھے مارتے ہیں, میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بڑا بیٹھا رہتا ہوں, گری پڑی چیزیں اٹھا اٹھا کر کھاتا ہوں, لیکن پھر بھی تیرا احسان ہے میں کتا بنا کر پیدا کیا گیا. اچھا ہوا خنزیر بنا کر مجھے پیدا نہیں کیا گیا, سور بنا کر مجھے پیدا نہیں کیا گیا. آگے فرماتے ہیں خنزیر دن میں 70 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ تیرا بے پناہ کرم اور احسان ہے, میں نجس جانور بنا کر پیدا کیا گیا, میں ناپاکی کھانے والا بنا کر پیدا کیا گیا, میں گندگی میں اٹھنے بیٹھنے سونے چلنے پھرنے والا بنا کر پیدا کیا گیا. مسلمان میرے قریب آنا کیا میرا نام لینا پسند نہیں کرتے. اے اللہ اچھا ہوا پھر بھی تیرا کرم اور احسان ہے, میں خنزیر بنا کر پیدا کیا گیا, اچھا ہوا مجھے بے نمازی مسلمان بنا کر پیدا نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. اے مسلمانوں ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو, ہم کہاں خنزیر کہاں. خنزیر اپنے آپ کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, ہمیں اپنے آپ سے بدتر سمجھتی ہے. گھوڑا کہتا ہے گدھے سے میں بہتر ہوں, گدھا کہتا ہے کتے سے میں بہتر ہوں, کتا کہتا ہے خنزیر سے میں بہتر ہوں, اور خنزیر کہتا ہے بے نمازی مسلمان سے میں بہتر ہوں. اللہ اکبر. اے مسلمانوں اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا. یاد رکھیں اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, لیکن خلافت کا تاج فرشتوں کے سر پر نہیں ہے. اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا, لیکن خلافت کا تاج جنات کے سر پر بھی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا, لیکن خلافت کا تاج اللہ نے حضرت انسان کے سر پر رکھ دیا. آپ سوچیں رب نے مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے, ہم نے اپنے آپ کو کتنا گرا لیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو لا کر کہاں کھڑا کر دیا ہے. اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں, تم روزی میں برکت تو چاہتے ہو لیکن تم سے اللہ کے سجدے نہیں ہوتے. تم بیٹی کے لیے اچھے رشتے تو چاہتے ہو لیکن تم سے اللہ کے سجدے نہیں ہوتے. تم چاہتے ہو بیٹے کو کامیابی اور ترقی ملے لیکن تم سے اللہ کے سجدے نہیں ہوتے. تم چاہتے ہو نحوست بے برکتی دور ہو جائے, آپس میں محبت پیدا ہو جائے, لیکن تم سے اللہ کے سجدے نہیں ہوتے. علماء موجود ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں ان علماء سے سوال پوچھو, کیا نوکری کی وجہ سے نماز چھوڑنا جائز ہے؟ کیا شادی بیاہ کی وجہ سے نماز چھوڑنا جائز ہے؟ کیا ٹھیلے میلے کی وجہ سے نماز چھوڑنا جائز ہے؟ کیا یہ شرعی عذر ہے؟ منگنی میں شامل تھے تو نماز چھوڑ دی, شادی میں شامل تھے تو نماز چھوڑ دی, ولیمے میں شامل تھے تو نماز چھوڑ دی. اللہ گواہ ہے مسلمانوں, آپ سب کو علماء کی موجودگی میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, تم تو شادی بیاہ میں بھی اللہ کے سجدے چھوڑ دیتے ہو. ہم تو پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں, ہم ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں, ہم پیٹرول پمپ پر ہوتے ہیں, ہم کسی بس اڈے پر بھی ہوتے ہیں. نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو سب چھوڑ کر اللہ کا سجدہ پہلے کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ کامیابی دنیا کے مال سے نہیں ملتی بلکہ کامیابی اللہ کے سجدوں سے ملا کرتی. اگر میں تقریر نہ کروں تو قیامت میں میری جواب دہی نہیں ہوگی, لیکن جلسوں کے لیے میں نمازیں قضا کروں تو قیامت میں میری جواب دہی ہوگی. جلسے کرنا مجھ پر فرض نہیں تھا, ہر رات تقریر کرنا میرے لیے ضروری نہیں تھا, لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز پڑھنا میرے لیے فرض تھا. میں اس سے کاہلی, اس سے سستی. میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نماز عشاء کے بعد اگر دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے نماز فجر کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو دینی محفل میں شرکت ضروری نہیں, تو سو جا تاکہ فجر میں تیری آنکھ کھل سکے. یہ میرے امام کا فیصلہ. لیکن ہم کھیل تماشے کے چکر میں نماز چھوڑ رہے ہیں, کسی پارٹی کا مورچہ نکلا کیمپیننگ میں ہم لگے نماز چھوڑ رہے ہیں, فلم دیکھنے کے چکر میں آئی پی ایل کے چکر میں ہم سوچو نمازیں چھوڑتے. کبھی کامیاب ہو سکتے, کبھی برکت حاصل کر سکتے. آؤ اس عورت کو دیکھو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, آ کر کہتی اللہ کے نبی میں بہت گناہگار اور سیاہکار عورت, میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی, آپ سفارش کر دیں
تاکہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے بتا تو نے گناہ کیا کیا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے بتا تو نے گناہ کیا کیا؟ وہ عورت کہتی اللہ کے نبی میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے میرا گناہ نہ پوچھے، بس میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک تو نہیں بتائے گی تو نے کیا کیا میں تیرے لیے دعا کرنے والا نہیں۔ وہ عورت انکار کرتی رہی، مجھ سے نہ پوچھے، میں نہیں بتا سکتی میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے پھر جا یہاں سے، میں تیرے لیے دعا کرنے والا نہیں۔ آخرکار مجبوراً اس عورت نے اپنا گناہ گنانا شروع کیا، کہتی اللہ کے نبی میں فلاں آبادی میں رہنے والی، اللہ نے مجھے بہت عزت دی، ہر دیکھنے والا عزت و احترام کی نظر سے مجھے دیکھتا، میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں کنواری ہوں۔ ایک دن شیطان مجھ پر غالب آیا، میں اپنے آپ کو روک نہ سکی اور میں نے ایک نوجوان کو زنا کی دعوت دی تھی۔ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر وہ نوجوان میرے پاس آیا، ہم دونوں نے مل کر یہ حرام کام کیا۔ اس کے بعد اجالا ہونے سے پہلے وہ نوجوان چلا گیا۔ میں صبح جب سو کر اٹھی، آبادی والوں نے اسی طرح پہلے کی طرح عزت کی نظر سے دیکھا، لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے رہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ رات کے اندھیرے میں نے کیا گل کھلایا تھا۔ اے اللہ کے نبی وقت گزرتا گیا، چند دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس حرام کاری کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ اب میں گھبرا گئی کہ کیا کروں، جو کچھ رات کے اندھیرے میں نے کیا تھا کسی کو پتا نہیں، لیکن اب تو جیسے جیسے وقت گزرے گا میرا پاپ خود ہی ظاہر ہو جائے گا، میرا گناہ خود ہی ظاہر ہو جائے گا، اب میں کیا کروں۔ کہتی میری عقل تو کوئی کام نہ کرتی تھی، لیکن شیطان نے مجھے مشورہ دیا۔ شیطان نے کہا گھبراتی کیوں ہے، کسی کو پتا نہیں تو نے کیا کیا ہے، اس آبادی سے نکل کر کہیں ایسی جگہ چلی جا جہاں تجھے کوئی جانتا نہ، وہاں جا کر اس بچے کو جنم دے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے چھوڑ کر واپس چلی آ، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی تو نے کیا کیا۔ وہ کہتی ہے شیطان کا مشورہ میں نے قبول کیا، میں جنگل و بیابان میں چلی گئی، وہاں ایک کٹیا میں نے وقت گزارا، 9 مہینے کا عرصہ گزرا، ایک لڑکے کی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، میں نے سوچا کہ چلو یہ مصیبت مجھ سے دور ہوئی، اب میں واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے چلنے کا واپسی کا ارادہ کیا، اچانک خیال آیا کہ میں اگر چلی جاتی ہوں اس بچے کا کیا ہوگا، یہ تو بنا کھائے پیے مر جائے گا۔ اب وہ کہتی ہے میں اس میں پھنس گئی کہ کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ شیطان نے پھر آ کر مجھ کو مشورہ دیا، شیطان نے کہا زبر خامخواہ میں تو اپنے گلے مصیبت مت باندھ، اگر تو ماں کی محبت میں الجھی تو بدنام ہو کر رہ جائے گی، کسی کو کانوں کان پتا نہیں کہ یہ بچہ تیرا ہے اور تو نے کیا گل کھلایا ہے۔ جس طرح سے تنہائی میں بچے کو جنم دیا اسی طرح بچے کو قتل بھی کر دے، کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا دبا دیا اور جہاں میں رہتی تھی زمین کو کھود کر اس کی لاش کو میں نے دفن کر دیا، اور پھر میں وہاں سے واپس اپنی آبادی میں آ گئی۔ جب اپنی آبادی میں آئی لوگوں نے عزت کی نظر سے دیکھا، احترام کی نظر سے دیکھا، میں نے اب تک جو کچھ کیا تھا کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں تھا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں تھی، سب مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی آج اچانک میرا ضمیر جاگا ہے، اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے، میں نے اپنے اتنے بڑے گناہ کو دنیا سے چھپا تو لیا، لیکن قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن تو وہی میرا بچہ اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف مقدمہ دائر کرے گا۔ میں دنیا میں تو بچا کے نکل جاؤں گی، لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کر دیں اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میرے جرم کو معاف کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا آپ نے فوراً اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ آپ فرماتے ہیں عورت اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تجھ پر نازل ہو فوراً میرے گھر سے باہر نکل جا۔ وہ روتی رہی بلکتی رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا تو نہیں جائے گی، میں دھکے مار کر تجھے باہر نکال دوں گا، فوراً میرے گھر سے باہر نکل جا۔ وہ روتی بلکتی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، ابھی چند قدم اس کا جانا تھا
تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی عورت آپ کے پاس کتنی امیدیں لے کر آئی تھی، آپ نے اس کو یوں ہی واپس بھیج دیا، آپ نے اس کے حق میں آخر دعا کیوں نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا تو نے نہیں دیکھا اس عورت نے کتنے بڑے بڑے جرم کیے تھے؟ اول تو زنا کیا، اس کے بعد حرام بچے کو جنم دیا، اس کے بعد بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی چاہتی ہے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کا گناہ معافی کے لائق نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں موسیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی موسیٰ سے کہہ دو، کیا وہ جاننا چاہتے ہیں اس عورت سے بڑا گناہگار بھی کوئی اور ہے؟ موسیٰ علیہ السلام حیرت سے عرض فرماتے ہیں اے جبرائیل اس عورت سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ زانیہ ہے، قاتلہ ہے، اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جو جان بوجھ کر اپنی ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے وہ اس عورت سے زیادہ گناہگار ہوتا ہے، اس عورت سے بڑا خطا کار ہوتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانوں، آپ ذرا سوچو ہماری اور آپ کی نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہماری قوم کے کتنے % لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانوں، اگر چاہتے ہو اللہ پھر سے کوئی وہ وقار عطا کر دے، پھر سے کوئی بھی عزت عطا فرمائے، اگر تم چاہتے ہو جس ملک میں تم نے 800 سال تک حکومت کی ہے، اس ملک میں جہاں تمہیں آج ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اس ملک میں اگر پھر سے عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو تمہیں غریب نواز کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، غوث اعظم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ نفس کے پیچھے پیچھے چلو گے تو یاد رکھنا دنیا بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، آخرت بھی تباہ برباد ہو جائے گی۔ اگر تم نے غوث اعظم کے طریقے کو اپنا لیا، غریب نواز کے نقش قدم پر تم نے چلنا شروع کر دیا، میں منبر رسول پر موجود ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ یہاں تمہیں عزت عطا فرمائے گا اور بعد مرنے کے میرا رب تمہیں سیدھے جنت عطا فرمائے گا۔ نوح علیہ السلام کی امت کی اس بڑیا کو دیکھو، جب عذاب آنے والا تھا پانی کا، اللہ نے فرمایا نوح کشتی تیار کرو اور جو تمہارے فرما بردار ہیں انہیں اطلاع کر دو کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے وہ کشتی میں سوار ہو جائیں، جو کشتی میں رہیں گے وہ بچیں گے، باقی سارے مریں گے۔ نوح علیہ السلام نکلے سب کو انفارم کرنے، اطلاع کرنے، خبر کرتے 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 دریا کے کنارے پہنچے، وہاں ایک غریب بڑھیا چھوٹی سی کٹیا میں اکیلی رہتی تھی، آپ نے دیکھا وہ عبادت میں مصروف ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس کا انتظار کیا، جب اس نے سلام پھیرا آپ نے سلام کیا، بڑھیا نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان قریب عذاب نازل کرے گا، میرے دشمنوں کو ختم کر دے گا، عذاب میں گرفتار کر لے گا، میں تجھے اطلاع کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ کی بندی، جب وہ عذاب آئے تو تو میری کشتی میں سوار ہو جانا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ بڑھیا نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے بتا دیا، اب اتنی مہربانی اور کر دے کہ جب عذاب آنے والا ہو قریب ہو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے وعدہ کر لیا، اب آپ چلے گئے۔ بڑھیا اپنی کٹیا میں عبادت میں مصروف، یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ دن آیا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل کیا، زمین پانی ابلنے لگی۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، نوح علیہ السلام کے دل دماغ سے اللہ نے بڑھیا کے خیال کو نکال دیا۔ جانتے ہو کیسا عذاب آیا؟ نوح علیہ السلام کا اپنا نافرمان بیٹا بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ ایک ماں اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی، پانی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا، اس ماں نے بچے کو گود میں لے لیا، پانی اس کے کمر تک پہنچا، ماں نے بچے کو کندھے پر بٹھا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نوح علیہ السلام کی امت پر جو عذاب آیا تھا اس عذاب سے کوئی بچ سکتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یقیناً اس دودھ پیتے بچے کو بچا لیا ہوتا، لیکن وہ بچہ بھی بچ نہ سکا۔ ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، پانی یہاں تک آیا کہ وہ خود بھی ڈوب گئی اور اس کے کاندھے پر بیٹھ
تھا اس کا دودھ پیتا بچہ بھی ڈوب گیا. نوح علیہ السلام کا خود کا اپنا بیٹا بھی اس میں عذاب میں گرفتار ہو گیا. جب عذاب ٹلا اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر رکی, آپ نے سب کو نیچے اتارا, آپ خود بھی نیچے تشریف لائے. اب نیچے آتے ہی آپ کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا, اللہ اکبر, میں نے وعدہ کیا تھا اس کو بتانا تو بھول گیا, میرے ذہن سے اس کا خیال جاتا رہا, چلیں دیکھیں بڑھیا کا حال کیا ہے. اب نوح علیہ السلام دیکھنے کے لیے آتے ہیں, آپ نے دیکھا تو حیران رہ گئے. اے مسلمانوں, پوری دنیا تباہ برباد ہو گئی تھی, پوری دنیا ختم کر دی گئی تھی, لیکن اللہ کے نبی کی دور سے نظر پڑی, بڑھیا کی کٹیا صحیح سلامت نظر آ گئی. آپ کو وہ مکان دکھائی دیا, رفتار تیز کرتے ہیں, یہ بڑھیا کا مکان کیسے باقی رہ گیا. آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا وہ بڑھیا نماز پڑھ رہی تھی. اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے, جب بڑھیا نے سلام پھیرا, اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سلام کیا, بڑھیا نے جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد کہتی ہے, اے اللہ کے نبی, کیا عذاب آنے والا ہے, کیا آپ مجھے بتانے آئے ہیں, مجھے اطلاع کرنے آئے ہیں. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں, مائی مجھے حیرت ہوتی ہے, ارے عذاب تو آیا اور چلا بھی گیا, کیا تجھے خبر نہیں ہوئی, کیا تجھے پتا بھی نہیں چلا. بڑھیا کہتی ہے, قسم اس رب کی جس نے آپ کو حق نبی بھیجا ہے, عذاب کب آیا کب گیا مجھے کیا پتا, میں تو اللہ کی عبادت میں مصروف تھی, اللہ کے سجدوں میں مصروف تھی. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, کیا معلوم ہوا, معلوم ہوا اللہ کی عبادت میں اگر تم لگ جاؤ گے, بڑی سے بڑی مصیبت بھی راستہ بدل دے گی, بڑی سے بڑی پریشانی بھی راستہ بدل دے گی. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اپنی گفتگو کو آخری مرحلے کی طرف لے چلوں گا, سمیٹنے کی طرف لے چلوں گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آپ مجھے بتائیں, اگر کہیں آپ 10-12 سال سے نوکری کر رہے ہیں اور اچانک والد صاحب کی طبیعت خراب, آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے ڈاکٹر نے کہا چاہیے. اب آپ بتائیے, جہاں 12-15 سال سے نوکری کرتے ہیں, اپنے مالک سے, اپنے باس سے یہ سب کچھ بتا کر اپنے والد کے علاج کے نام پر قرض مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے, ایڈوانس مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے. آپ کہیں گے میں یہاں نوکری کرتا ہوں, اب یہی مدد کر سکتا ہے. اگر آپ نے اس سے نہیں مانگا, آپ پڑوسی سے مانگنے لگے, آپ کسی اور فیکٹری والے سے, دکان والے سے مانگنے لگے, آپ کے مالک کو پتا چلے گا تو بتائیے اس کو برا نہیں لگے گا کہ دنیا بھر سے مانگتا ہے, مجھے بولا بھی نہیں. سب تو سمجھیں گے کہ میں نے انکار کیا ہے تبھی سب جگہ ہاتھ پھیلانا پڑا. کم سے کم مجھے تو بولنا تھا, میں ضرور تیری مدد کرتا, نہ کرتا تو کہیں اور جاتا, تو میرے پاس آیا کیوں نہیں. عام ہمارے اور آپ کے جیسا مالک انسان اگر اپنے نوکر کو دیکھے کہ کہیں اور ہاتھ پھیلاتا ہے تو ناراض اور برا مانے. میں پوچھتا ہوں مسلمانوں, اگر فجر میں آ کر اللہ کا سجدہ کرو گے, ظہر میں آ کر اللہ کا سجدہ کرو گے, کبھی سبحان رب العظیم کہو گے, کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے, کبھی الحمدللہ رب العالمین کہو گے, بتاؤ صبح شام جب رب کے سجدے کرو گے اور تمہاری کوئی مصیبت ہوگی, پریشانی ہوگی, ضرورت ہوگی, تو کیا بتاؤ رب کی رحمت گوارا کرے گی کہ صبح شام حمد و ثنا میری کرے, صبح شام سجدہ میرا کرے اور ہاتھ کسی اور چوکھٹ پر پھیلائے؟ اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرے گی. اس لیے تم عبادت کے پابند بن جاؤ, تمہاری مصیبتوں کو دور کرنا, تمہارے رزق میں برکت دینا, یہ تمہارے پروردگار کا کام ہے. اللہ فرماتا ہے نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. جانتے ہو کیسے روکتی ہے, یہ مثال بھی لے لو اور اس کے بعد گفتگو کو سمیٹیں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں, آپ کی بارگاہ میں کچھ دیہاتی لوگ آئے, بڑے پریشان تھے. اللہ کے ولی نے فرمایا پریشان کیوں ہو, چہرہ افسردہ کیوں؟ ان لوگوں نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے, ہمارے گاؤں میں چند دن گزرے, ایک ناچنے والی آئی, ایک رقاصہ آئی, اس نے ایک مکان کرائے پر لیا ہے اور روزانہ شام کو اس کے کوٹھے پر ناچ گانے کی محفل سج جاتی ہے. جب اس کے گھر سے ڈول کی, گھنگرو کی, طبلے کی آواز آتی ہے تو ہمارے گاؤں کے نوجوان کھچے کھچے اس کے کوٹھے پر چلے جاتے ہیں. ماں روکتی ہے تو بیٹا ڈانٹ دیتا ہے, باپ روکتا ہے تو بیٹا لڑنے لگتا ہے. اے اللہ کے ولی, ہم بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے, ہمیں ڈر ہے اگر وہ عورت ہماری آبادی چھوڑ کر نہ گئی تو کہیں اس کی وجہ سے ہماری آبادی پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے, کہیں اس عورت کی وجہ سے تمام جوان
ماں باپ کے باغی وہ غدار نہ بن جائیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالیں کہ وہ ہمارا گاؤں چھوڑ کر چلی جائے۔ اب اے مسلمانوں، یہاں ایک بات غور کرنے کی، کل کی تاریخ ہماری وہ تھی کہ اگر کسی ایک گاؤں میں کہیں باہر سے ایک ناچنے والی آ جاتی تو پورا گاؤں پریشان ہو جاتا تھا کہ نکالو اس کو، نکالو اس کو۔ ایک ناچنے گانے والی آ گئی تو چاہتے تھے کہ اس کو باہر نکالو، اس کی وجہ سے آبادی تباہ برباد نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری پوری آبادی میں ایک ناچنے گانے والی نہیں ہے، آج تو مسلمان کا گھر گھر سینما گھر بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی گلیوں سے، مسلمانوں کی بستی سے گزرو، صرف دوپہر کے 12 بجے ڈھول گھنگرو کی آواز نہیں، رات کے 2 بجے بھی فلمی ڈائلاگ اور نغموں کی آواز آتی ہے۔ رات کے 2 بجے بھی ٹی وی چل رہا ہے، عادت پڑ چکی ہے۔ جب تک سیریل دیکھتے نہیں نیند نہیں آتی، جب تک ایپیسوڈ دیکھ نہ لے کھانا ہضم نہیں ہوتا، عادت پڑ چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھر جس سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے اس کے آس پاس موجود 40 گھروں سے اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز آئے تو 40 گھروں سے رحمت کو اٹھا لیا جائے۔ آج تو ایک گھر سے نہیں، گھر گھر سینما گھر ہے، ہر گھر سے ڈھول گھنگرو کی، سیریل کی، ڈرامے کی۔ اور اے مسلمانوں، برا مت ماننا، اب تو سیریل دیکھتے دیکھتے ہمارا حال یہ ہو گیا، ہمارے گھروں سے سیریل کی وجہ سے صرف ڈھول گھنگرو کی آواز نہیں آتی بلکہ بھجن کیرتن کی بھی آواز آنے لگ گئی۔ مسلمان کے گھر سے شنکھ کی آواز، مسلمان کے گھر سے جو ہے گھنٹوں کی آواز، مسلمان کے گھر سے کبھی گیتا کا پاٹ ہو رہا ہے، کبھی رامائن پڑھا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں تو سیریل دیکھ رہے ہیں، پوجا ہو رہی ہے سیریل میں، ہمارا کیا، ہم تو سیریل دیکھ رہے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، ہمارے گھروں سے جب ایسی آوازیں آئیں گی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے؟ اس گھر میں بتاؤ وہ عورت جو آٹا گوندتے وقت سیریل دیکھے گی، روٹی بیلتے اور سیکتے وقت ڈرامے دیکھے گی، اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹیوں کو کھا کر اولاد فرما بردار ہوگی، نمازی ہوگی؟ نہیں، اگر ماں سیریل دیکھ دیکھ کر کھانا بنائے گی تو بیٹا نمازی تو نہیں ہوگا، ڈسکو ڈانسر بنے گا، نچنیا بنے گا، ٹک ٹاک سٹار بنے گا، یوٹیوبر بنے گا۔ یہ تباہیاں بربادیاں وہ ہیں جس کے دروازے ہم نے خود دکھائے ہیں لوگوں کو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتہ لکھوا دو، میں ضرور کوئی نہ کوئی انتظام کروں گا۔ گاؤں والے پتہ لکھا کر مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب نماز فجر پڑھنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اس گاؤں کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ اب جب گاؤں میں پہنچ گئے تو اس ناچنے والی کا پتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ لوگ پریشان تھے، ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، سنت والا لباس ہے، چہرے سے نور کی شعائیں ٹپکتی ہیں، لیکن پتہ کسی اور کا نہیں۔ ایک رقاصہ کا ڈھونڈتا ہے، ایک ناچنے والی کا ڈھونڈتا ہے۔ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کوئی سوال کرتا، حضور اس کا پتہ کیوں پوچھتے ہو؟ لوگوں نے پتہ بتا دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ شام ہونے سے پہلے پہلے اس ناچنے والی کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اپنا مصلی بچھاتے ہیں، عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شام جب سورج ڈھلنے کے بعد محفل شروع ہوئی، کوئی آنے والا جوان نہیں آیا۔ لوگ آتے تھے، اس کی سیڑھیوں پر چڑھتے، بایزید بسطامی کو دیکھتے تھے، سلام کر کے پلٹ کر واپس چلے جاتے تھے۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی، کہتا کوئی بابا ہٹو ہم کو اندر جانا ہے۔ لوگ آتے تھے تو بڑی امیدوں کے ساتھ، انہیں دیکھتے تھے تو سسک جاتے تھے، وہاں دیکھتے تو ٹھٹک جاتے تھے اور سلام کر کے پلٹ کر واپس چلے جاتے تھے۔ رقاصہ پریشان تھی، اب تک کوئی گراہک کیوں نہیں آیا؟ اپنی خادمہ سے کہا جا کر دیکھ تو صحیح گاؤں والوں کو کیا ہو گیا، آج کوئی جوان آتا کیوں نہیں ہے؟ جب اس خادمہ نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں تسبیح دیکھی، سر پر امامہ دیکھا، چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹتی دیکھی، واپس جاتی ہے اور جا کر کہتی
کہتی ہے دراصل بات یہ ہے دروازے پر کوئی فقیر بیٹھا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے اسی کی وجہ سے کوئی گراہک نہیں آتے. اب رقاصہ کو غصہ آ گیا یہ کون ہے جو میرے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا. آتی ہے دروازے پر آ کر کہتی ہے بابا تجھے گاؤں میں کوئی اور جگہ نہیں ملا تو میرا دروازہ ملا تھا یہاں آ کر کیوں بیٹھا ہے عبادت کے لیے کیا اس سے اچھی کوئی جگہ تجھے نہ ملی. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں اے عورت جانتی ہے میں تیرے دروازے پر کیوں آیا ہوں میں تجھ سے تیری ایک رات کا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں میں تجھ سے تیری ایک رات خریدنے کے لیے آیا ہوں. جب رقاصہ یہ سنتی ہے مسکرانے لگتی ہے کہتی ہے بابا آپ کو اپنی حیثیت معلوم ہے آپ کو اپنی اوقات معلوم ہے ارے بڑے بڑے بھی میری ایک رات مجھ سے خرید نہیں پاتے خریدنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے تیرے بس کی بات نہیں ہے میری رات کو خریدنا. آپ فرماتے ہیں تجھے میری حیثیت کیا معلوم ارے میری حیثیت تو میرا پروردگار بہتر جانتا ہے تو بس اتنا بتا کہ تیری قیمت کیا ہے. رقاصہ نے اپنی قیمت بتا دی. حضرت بایزید بسطامی نے اپنی جیب سے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی کو نکالا آگے بڑھا کر فرمایا تیری ایک رات کی قیمت جتنی ہے اس سے زیادہ لے کر آیا ہوں دیکھ لے اور اپنی ایک رات میرے حوالے کر دے. اس ناچنے والی نے دیکھا اندر سے سونے کے سکے چمک رہے تھے فوراً جو ہے پیچھے ہٹتی ہے اور کہتی آپ دروازے پر کیا کر رہی ہیں آج کی رات میں نے آپ کے نام لکھ دی آئیے میرے گھر میں تشریف لائیے آج آپ میرے مہمان ہیں. آپ نے اپنے مسلح کو اٹھایا ہے اپنے بستر کو سامان کو اٹھایا ہے کمرے میں تشریف لاتے ہیں ایک جگہ رقاصہ بٹھاتی ہے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے کہتی ہے آج کی رات میں نے آپ کے نام لکھ دی آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں آپ کہیں تو گھنگرو باندھ لوں آپ کہیں تو ڈھول اور طبلے والے کو بلاؤ آپ کہیں تو ناچ گانا شروع کیا جائے. آپ فرماتے نہیں ہر رات اپنی مرضی سے تو گزارتی ہے آج رات میں نے خریدا ہے اب رات میری مرضی سے گزارنا ہوگا. اس نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا آپ جو کہیں گے کرنے کو تیار ہو. آپ نے اپنی تھیلی سے ایک نیا جوڑا کپڑے کا نکالا آپ نے فرمایا جا کر غسل کر اپنے کپڑوں کو اتار دے یہ جو میں تیرے لیے لایا ہوں اس کو پہن لے اور اس کو پہن کر میرے پاس آ. وہ عورت جاتی ہے غسل کرتی ہے نیا جوڑا پہن کر واپس آتی ہے آ کر کہتی ہے بابا بتاؤ اب کیا کرنا ہے. آپ فرماتے اب جا کے وضو کر کے آ جا اچھی طرح وضو کر کے آ. عورت نے کہا بابا چاہتے کیا ہو آپ نے کہا غسل کر نیا جوڑا پہن میں نے پہن لیا اب کہتے وضو کر لو آپ چاہتے کیا ہو. آپ فرماتے سوال مت کر تیری قیمت سے زیادہ مال دیا ہے میں نے جو کہوں گا کرتی جا. وہ کہتی ہے شرمندہ ہو کر کے ٹھیک ہے اگر کہتے ہیں وضو کرنے کے لیے میں کرنے کو تیار ہوں لیکن بابا مسئلہ یہ ہے اگرچہ میں مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئی میرا نام بھی مسلمانوں والا ہے لیکن مجھے وضو کرنا نہیں آتا ہمارے دھندے میں کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہمارے لائن میں اس کا کام ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جیسے میں کرتا جاؤں ویسے کرتی جا. آپ نے وضو کیا اس کے سامنے دیکھا دیکھی ناچنے والی نے وضو کر لیا اس کے بعد آپ نے مصلی بچھایا اور بچھا کر کہا اب تو 2 رکعت نماز ادا کر لے. اس نے پھر سے گردن کو جھکایا عرض کرتی ہے بابا جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کو نماز پڑھنا کہاں آتا ہوگا. اے میری قوم کے جوانوں میں تم سے بھی پوچھتا ہوں اگر میں پوچھ بیٹھوں کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں تم جواب نہیں دے سکو گے. اگر پوچھوں کہ غسل کن باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں تم جواب نہیں دے سکو گے. تم جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے ہفتے میں 1 بار آتے ہو لیکن تم سے اگر سوال کر لیا جائے کہ نماز میں کتنے شرائط ہیں کتنے فرائض ہیں کتنے واجبات ہیں تم جواب نہیں دے سکو گے. میں پوچھتا ہوں وہ تو ناچنے والی تھی اس کو نہ وضو آتا تھا نہ نماز آتی تھی آخر مسلمان تجھے کیا ہو گیا تجھے یہ نماز و وضو اور غسل کیوں نہیں آتا. میرے آقا فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی طہارت. اب بتائیے جس کا غسل صحیح نہیں جس کا وضو صحیح نہیں وہ جمعہ کے 2 رکعت پڑھ بھی لے اللہ قبول فرمائے گا اللہ قبول کرے گا. رقاصہ نے کہا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں جیسا میں کرتا جاؤں ویسے کرتا. آپ اس کے آگے کھڑے ہو گئے آپ نے اللہ اکبر کہا ہاتھ باندھا دیکھا دیکھی ناچنے والی نے بھی ہاتھ اٹھایا اور باندھ لیا. اب آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی وہ پیچھے کھڑے کھڑے قرآن کی تلاوت سن رہی ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے
وہ بھی آپ کے پیچھے رکوع میں چلی گئی. آپ رکوع سے اٹھے, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے. اب سجدے میں آپ کا جانا تھا. وہ ناچنے والی بھی سجدے میں جاتی ہے, اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتی ہے. ابھی اس نے سر رکھا تھا, حضرت بایزید بستامی کی آنکھوں سے آنسو نکل اٹھا. روتے روتے حالت سجدہ میں عرض کرتے ہیں, اللہ تو نے بایزید کو جتنی طاقت دی تھی, بایزید نے اپنا کام کر دیا. تیری بندی کی پیشانی کو یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا, اب اس کے آگے اس کو سنبھالنا تیری رحمتوں کا کام ہے. اے اللہ اگر یہ آج یہاں سے خالی لوٹ گئی پھر یہاں تک کبھی دوبارہ نہ آ سکے گی. اے اللہ تو اس کو سنبھال لے. آپ ابھی یہ دعا کر رہے تھے, رقاصہ روتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتی ہے, آپ کے قدموں کو تھامتی ہے اور کہتی بابا اپنا ہاتھ بڑھا, میں تیرے ہاتھوں پر توبہ کرنا چاہتی ہوں. ارے آج تک ناچ گانے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مزہ قرآن سننے میں آیا ہے. آج تک ٹھمکے لگانے تھرکنے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا مزہ اللہ کا سجدہ کرنے میں آیا ہے. بایزید بستامی نے اللہ کا شکر ادا کیا. آپ نے اس ناچنے والی کو چند نصیحتیں کی, اس کے بعد وہاں سے آپ نکل گئے. آپ نے جو کمرے کا دروازہ بند کیا, اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے اس عورت کے چہرے کو پھر کبھی کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکا. ارے جو کل تک ناچنے والی تھی, اللہ نے ایسی توبہ کی برکت سے اسے مالا مال کیا کہ موت آنے سے پہلے وہی اللہ والیوں میں مشہور ہو گئی ہے. لوگ اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے, لوگ اس کے پاس دعا کی سفارش کرتے تھے. اے مسلمانوں, اس دن جو اس نے دروازہ بند کیا تو پھر وہ دروازہ اس کے کوٹھے کا, اس کے جنازے کو باہر نکالنے کے لیے کھولا گیا ہے. اللہ کا وعدہ حق ہے, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے, بے شک نماز روکتی ہے برائی سے. اگر تم چاہتے ہو سوسائٹی سے برائی اور بے حیائی کا خاتمہ ہو, تمہیں کچھ اور نہیں کرنا, اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ, اپنی بیوی کو نماز کی تاکید کرو. اگر بچے نہیں پڑھتے تو مار کر نمازی بناؤ. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھنا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہوگی. تمہارے مرنے کے بعد پورا محلہ آ کر تمہاری نماز جنازہ پڑھے گا اور تمہارا بیٹا تمہاری نماز جنازہ کے لائق بھی نہیں ہوگا. میرے نبی فرماتے ہیں, اے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرا بندہ تیرا سجدہ کرتا ہے, اس کے بعد اپنی بیوی کو تیرے سجدے کے لیے جگایا کرتا ہے. آگے آقا فرماتے, اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیری بندی تیرا سجدہ کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر کو تیرے سجدے کے لیے جگایا کرتی ہے. میں پوچھتا ہوں آپ کی آبادی میں کتنے گھر ایسے ہیں, کتنے مرد ایسے ہیں جو فجر میں خود اٹھتے ہیں, اپنی بیوی کو بھی جگاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جب رشتہ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو دلہن جو بننے والی ہے, جو گھر بہو بن کر آنے والی ہے, اس کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں, رنگ بھی دیکھتے ہیں, قد بھی دیکھتے ہیں, بال بھی دیکھتے ہیں, آنکھ بھی دیکھتے ہیں, چال بھی دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے, قرآن پڑھنا جانتی ہے کہ نہیں ہے, بڑے لوگوں کی تعظیم کرنا جانتی ہے کہ نہیں ہے. اے مسلمانوں, یہی وجہ ہے اگر گھر کے اندر ایک 60 سال کی بڑھیا نماز پڑھنے والی ہے بھی تو گھر کے 8 افراد بے نمازی بھرے پڑے ہیں. ایک عورت اگر نمازی ہے بھی تو 8 بے نمازی ہیں. وہ اکیلی کھینچ کھینچ کے برکت کتنی لائے گی, 8 نحوست والے جو اسی گھر میں موجود ہیں. اگر چاہتے ہو تباہی بربادی دور ہو, اگر چاہتے ہو اللہ عزت دے, اگر چاہتے ہو اللہ کامیابی دے, اگر چاہتے ہو اللہ کویا وقار عطا کرے, اگر چاہتے ہو اولاد گناہ کے راستے سے ہٹ کر نیکی کے راستے پر چل پڑے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے, اپنے آپ کو نمازی بناؤ اور اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرو. معراج کے تحفے کو دل میں جگا دو, کہیں انشاءاللہ. یہ پیٹ کے پیچھے پھینکنے والی چیز نہیں, اسے دل میں جگا دو, دل میں. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقہ تو فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ